انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا میرے خدایا اور وہاں جا کے فرماتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے دلی آ کے جیسے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا اور آپ کا ڈی این اے ایک سا ہے۔ تو وہ لوگ جو ان کے ہمدرد ہیں ان سے ایک سوال اور پھر ڈیٹیل بعد میں کہ جناب علی یہ پھر جہاد کاہے کا تھا؟ یہ لا الہ کا جو علم اٹھا کے آپ جہاد کر رہے تھے تو وہ کس کے خلاف تھا؟ اس جو کہتے ہیں ہم اسلامی حکومت کے علم بردار ہیں، ہم غزوہ ہند لڑنے والے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ڈی این اے ایک ہے۔ کہ افغان یہ طے کر لیں کہ باپ یہ تھے یا بھارتی تھے، ہندو تھے باپ ان کے یا افغان تھے؟ ہاں جی، ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم نے الگ کنٹری بنا لی، ہم یہاں آ گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک الگ اسٹوری ہے، لیکن ڈی این اے تو نہیں بدلا جا سکتا۔ تو ڈی این اے تو ہمارا انڈین ہی ہے، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ڈی این اے تو ترک ہے، ہم تو ترکی ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم، کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ افغانستان ہو، سینٹرل ایشیا ہو، یہاں سے مسلمان قافلے آئے، برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج کی، یہاں پہ حکومت کی۔ میرا ڈی این اے انڈیا ہے، جب انڈیا کی میوزک چلتی ہے مطلب میں بھی ناچتا ہوں۔ میں انڈیا چھوڑ کے 30 سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے، میں ابھی بھی صرف انڈین میوزک سنتا ہوں۔ یہ طے کر لیں کہ کفار آپ کے دشمن ہیں یا مسلمان، لعنت ان کے ہمدردوں کے اوپر۔ کہ یہ تو اپنا شجرہ نسب مودی سے ملا رہے ہیں، امیت شاہ سے ملا رہے ہیں، اجیت ڈوول سے ملا رہے ہیں۔ یہ عطا اللہ صاحب کو بھارتی ڈی این اے بہت بہت مبارک ہو۔ پتہ نہیں نریندر مودی کے والدین کا ڈی این اے ان میں ہے یا ان کا ڈی این اے ان میں ہے۔ نمسکار دوستو، جب سے افغانستان کے ایگریکلچر منسٹر نے بھارت میں آ کر خود کو انڈین ڈی این اے کا بتایا ہے، تب سے پورے پاکستان میں ایک اور آئیڈینٹی کرائسس آ گئی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب کچھ پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ان کا بھی ڈی این اے انڈین ہی ہے اور ان کے بھی باپ دادا ہندو تھے۔ دوستو، جن پاکستانیوں کو لگتا تھا کہ اسلام افغانستان سے آیا ہے، جن طالبان کو یہ لوگ اسلام کا قلعہ مانتے تھے، وہ تو آج خود کو ہندو کہہ کر بلا رہے ہیں۔ اس لیے اب پاکستانی پھر کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آخر وہ لوگ مسلمان ہیں یا عرب ہے یا ترک۔ لیکن ایک بات اچھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنا سچ سمجھ آ گیا ہے اور وہ لوگ اب کھل کر خود کو انڈین بلا رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے اس مزیدار ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت پورے پاکستان میڈیا میں طالبان کے اس بیان کو لے کر آگ مچی ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لیکن وہاں پہ عطا عمری نے ایک ایسی پھول جھڑی چھوڑی ہے جس سے میں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا کہا ہے انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا میرے خدایا کیا کہا، اس جو کہتے ہیں ہم اسلامی حکومت کے علم بردار ہیں، ہم غزوہ ہند لڑنے والے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ کہا ہے کہ ہمارا اور آپ کا ڈی این اے ایک ہے، یعنی کہ طالبان کا جو مسل کی بنیاد پہ جن کو فتنہ الخوارج پاکستان میں کہا جاتا ہے، خارجی فتنہ، اس کے رہنما انڈیا میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یعنی ہندوتوا پہ چلنے والے مودی کے پرستاروں کا، بی جے پی کے فالوورز کا ڈی این اے اور عطا عمری کا ڈی این اے ایک ہے، اور عطا عمری کے ساتھ ساتھ ہبت اللہ اخوند اور دوسرے جو طالبان رہنما ہیں ان سب کا ڈی این اے ایک ہے۔ اب میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ کیا کروں، مطلب ان کے آباء و اجداد ایک ہی ہیں، تو پھر آپ سیدھا اناؤنس کریں کہ آپ بھی اسی ہندوتوا کے نظریے پہ چل رہے ہیں۔ اور پھر لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی طرف جا کے دیکھیں، ان خوارج کی طرف، تو جسٹیفائیڈ ہے ان کا ان ہندوتوا کے لوگوں سے بھیک لینا، خیرات لینا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں پہ، پاکستان پہ حملہ کرنا، مسلمانوں کو شہید کرنا، مسلمان فوجیوں کی، پولیس والوں کی گردنیں کاٹ دینا، ان گردنوں سے، سروں سے فٹ بال کھیلنا، یہ بالکل پھر درست جا رہے ہیں۔ یہ جو ان کے اندر چنگیزیت ہے اور ہندوتوا نظریے پہ یہ چلنے والے ہیں، تو یہ جو کر رہے ہیں پھر یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر ان سے میں انتظار کروں گا کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی حضرات اور ان طالبان کے سپورٹرز وہ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ تو اپنا شجرہ نسب مودی سے ملا رہے ہیں، امیت شاہ سے ملا رہے ہیں، اجیت ڈوول سے ملا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں
کہ پھر وہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ خالی کانسپریسی تھیوری تو نہیں ہے کہ را ان کے پیچھے انڈیا ان کے پیچھے، تو وہ تو خود اپنے منہ سے مان گئے کہ ڈی این اے کا. تو چلے آپ کو مبارک ہو ڈی این اے ان کا، اور آپ ڈی این اے سے زیادہ جو خصلتیں آپ کے اندر ان کی آ گئی ہیں ہندوتوا کی اور ایک اکھنڈ بھارت کی، اس پہ میں آپ کو کچھ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. افغان وزیر جو ہیں ان کا اسم گرامی ہے عطا اللہ. یہ وہاں پہنچے نیو دہلی میں، اور وہاں جا کے جو انہوں نے گفتگو کی بڑی دلچسپ ہے. وہاں جا کے یہ کہتے ہیں، یہ اصل میں ان کے لائف سٹاک کے اور آبپاشی کے زراعت کے وزیر ہیں موصوف. تو یہ کہتے ہیں بھارت جا کے میں بڑی اپنائیت محسوس کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ملک میں ہوں. وزیر زراعت آبپاشی لائف سٹاک عطا اللہ عمرانی. اور فرماتے ہیں ملا صاحب کہ ایک صحافی کا سوال ہے جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا اور آپ کا ڈی این اے ایک ہے. تو جو میں نے انٹروڈکشن میں سوال اٹھایا کہ افغان یہ طے کر لیں کہ باپ یہ تھے یا بھارتی تھے، ہندو تھے باپ ان کے یا افغان تھے، یا ادر وے راؤنڈ ہے. کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ افغانستان ہو، سینٹرل ایشیا ہو، یہاں سے مسلمان قافلے آئے، برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی ترویج کی، یہاں پہ حکومت کی، اور بڑی جاندار قسم کی انہوں نے یہاں پہ زندگی گزاری. تاریخ اس کی یعنی شاہد ہے. تو اب افغان موجودہ جو رجیم ہے طالبان کی، ان کو کیا سوجا ہے کہ وہ اپنا ڈی این ان کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ طے کر رہے نا کہ آپ باپ ہیں یا ماں ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے جہاد کا علم بلند کیا تھا لا الہ کے نام پہ، وہ کفار کے خلاف تھا، مشرکین مکہ کے خلاف تھا، اللہ اللہ کے رسول کو نام ماننے والوں کے خلاف تھا، یا مسلمانوں کے خلاف تھا؟ کیونکہ آپ کی جتنی انرجیز ہیں بھارت کے تعاون سے وہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ہیں. اسی لیے بی ایل اے کلدم اور ٹی ٹی پی کلدم، ان دونوں کی مشترکہ ٹریننگ ہو رہی ہے کابل میں. اجیت دوول اور را کے نیکسس سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور باقاعدہ وہاں پہ کام جاری ہے. تو وہ تمام لوگ جو افغان طالبان یعنی کابل میں بیٹھی حکومت کے حامی ہیں، میرا ویلاگ بھی دیکھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ آپ کا وزیر بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، ہمارا ڈی این اے ایک ہے، مجھے لگتا ہے ہم اپنے گھر میں ہوں. تو یہ طے کر لیں کہ کفار آپ کے دشمن ہیں یا مسلمان. لعنت ان کے ہمدردوں کے اوپر جو چند ڈالرز کے عوض، چند پیسوں کے عوض جہاد کے نام پہ، لا الہ کے نام پہ مذہب کا جو تشخص ہے اس کو مسخ کر رہے ہیں. لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. یہ عطا اللہ صاحب کو بھارتی ڈی این اے بہت بہت مبارک ہو. پتہ نہیں نریندر مودی کے والدین کا ڈی این اے ان میں ہے یا ان کا ڈی این اے ان میں ہے. معلوم نہیں کہ کس صدی میں ان کا ڈی این اے وہاں گیا اور ان کا وہاں گیا. حالانکہ ان دونوں کی شکلیں نہیں ملتی آپس میں. ڈی این اے کا اثر تو ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کی ساخت شکل ملتی جلتی ہے. تو ہماری تو ظاہری بات ہے بحیثیت مسلمان کلمہ گو ایک اپنا تشخص ہے. ہمارا تو خیال یہ تھا کہ مذہب سب سے بڑا تشخص ہے، لیکن یہ افغان وزیر جو ہیں آبپاشی کے، یہ ڈی این اے کو اپنا تشخص سمجھ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب بہت سائنس پڑھ لی. جن کو یہ بات کہنی چاہیے، جن کو یہ بات جو ہے مان جانی چاہیے اور بالکل ایکسیپٹ کرنی چاہیے، پراؤڈلی ایکسیپٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو پہلے جنریشن رہی ہماری، ہم ان کو ہی رسپیکٹ دیں گے کہ ہم بھی کہیں کہ ہاں جی ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ہم نے الگ کنٹری بنا لی، ہم یہاں آ گئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک الگ اسٹوری ہے. لیکن ڈی این اے تو نہیں بدلا جا سکتا. تو ڈی این اے تو ہمارا انڈین ہی ہے، لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ڈی این اے تو ترک ہے، ہم تو ترکی ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم عرب کی اولاد ہیں، اور عرب جو ہیں وہ ہمیں عرب ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایک پاکستانی کی ویڈیو آئی تھی جو کہ یقیناً آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، اور اس میں جو ہے اس پاکستانی سے یو اے ای میں اس نے عرب ڈریس پہن رکھا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ اس عرب ڈریس کو وہ اتار دے، اور سڑک پہ اسے اتروا بھی لیا گیا تھا. وہ جو ایک ڈریس عربک ڈریس پہنے رہتے ہیں، اس ڈریس کو پہن کے وہ پاکستانی جو ہے جو کراچی سے گیا تھا، کہا یہ گیا، اس نے جو اپنا بات کر رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کراچی سے، پاکستان سے، اور اس سے کہا کہ یہ ڈریس اتار دو اور یہ مت پہننا، یہ تمہارا نہیں ہے. عرب تو ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مطلب ترک اور عرب کی اولاد ہیں. لیکن اصل میں جو ہم ہیں، جو ہمارا ڈی این اے ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے اور بار بار اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. اب چیمہ صاحب پہلے بیچارے پریشان تھے کہ انڈونیشین پرائم منسٹر نے کیا کہہ دیا،
اور اب ان کو یہ بھی دکھ لگ گیا ہے کہ اب تو افغانستان والے جن کو ہم کسی طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کرا کے یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری بات کو سن لیا کریں اور ہماری بات کو مان لیا کریں، تو اب وہ لوگ بھی اپنا جو ڈی این اے ہے وہ انڈین ہی بتا رہے ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے جو دکھ ہیں وہ تو کم ہونے میں مجھے نہیں لگتا کہ نظر آ رہے، کم ہوتے ہوئے کہیں سے بھی دکھ رہے ہیں۔ یقیناً یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور کہاں جا کے رکے گی پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگر ہر کنٹری ہی اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر رہی ہے، کافی کنٹریز یعنی کہ ان کا ڈی این اے جو ہے وہ انڈین ہے، تو میرے خیال ہے پاکستانیوں کو اس کی عادت ہو جانی چاہیے اور اس بات سے ان کو اب پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن خیر چیمہ صاحب پریشان ہیں سو ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی پریشانی کیسے ختم ہوگی۔